جی شاید یہ بتائیے کہ آپ نغمہ پسند ہے آپ کو؟ جی پسند تھا جویز؟ جی اچھا، یہ بتائیں کہ تلفظ صحیح ادا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے خبروں میں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جو کہ اردو زبان سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، اور الفاظ سے زیادہ نام ایسے آ جاتے ہیں. بہت سے ایسے نام ہوتے ہیں سینٹرل ایشین کنٹریز کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئی انسان یا جرمن نیمز ہوتے ہیں فار دیٹ میٹر، باہر کے فرینچ ہیں، بہت سے نام ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ان کو کس طرح سے ادا کرنا ہے. ان کے لیے کیا کرتی ہیں آپ صحیح تلفظ کے لیے؟ تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ جانتے ہیں، جن کے بارے میں علم ہے کہ بھی ان لوگوں کو پتہ ہے، ان لوگوں سے پوچھتی ہوں، اور ایمبیسیز کو کانٹیکٹ رکھتی ہوں. اس کے علاوہ ہماری انگلش کی شائستہ زید بہت مشہور نیوز ریڈر ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھی ہیں، میرے لیے تو بہت مددگار ہیں. ان سے میں بہت پوچھتی ہوں، بہت سیکھتی ہوں. کہ جو فوراً جو بھی نام ہوتے ہیں غیر ملکی، تو وہ کسی سے آپ مدد لے لیتی ہیں، پہلے سے پوچھ لیتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پوچھنے میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، پوچھتے ہوئے شرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پوچھنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ آپ غلط پڑھیں. اور بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ انسان جو بھی خاص طور پہ نیوز کاسٹر جب ٹیلی ویژن پہ اتنے لوگوں کے سامنے آتا ہے تو سننے والے یہی سمجھتے ہیں کہ بڑا مستند. جی ہاں بالکل، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. درست ہوگا. یہ بتائیں کہ خبروں کے شعبے میں جہاں تک نیوز کاسٹرز کا تعلق ہے، خواتین کی اتنی بھرمار کیوں ہیں؟ حضرات اتنے کم کیوں ہیں؟ کیونکہ حضرات اچھی خبریں نہیں پڑھتے. یہی وجہ ہو سکتی ہے، اور کیا کہہ سکتی ہے. اتنے عرصے سے مطلب بہت یہ ہوتا ہے، آج کل تو ایک اینکر پرسن ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں اتنے دن سے یہ سوچتی تھی کہ کیوں نہیں اس طرف راغب ہوتے حضرات؟ راغب تو ہوتے ہوں گے ڈیفینیٹلی، کیوں نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ نیوز والوں کے معیار پر پورے نہیں اترتے ہوں گے نیوز ریڈنگ کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے. تو اس کا مطلب ہے خواتین بہتر زیادہ خبریں پڑھتی ہیں اور وہ زیادہ پاس ہو جاتی ہوں گی آڈیشنز میں. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی آپ لوگ سامنے کیمرے کے بیٹھے ہوں اور آخری وقت پہ آپ جیسے کہہ رہی ہیں پہلے سے تو آپ کو خبریں مل جاتی ہیں، پتہ ہوتا ہے، اور آخری وقت پہ خبریں کہیں کانفرنس چل رہی ہے، خبریں تو منٹ پہ بدل رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو لا کے آن ایئر خبریں دی جاتی ہیں اور ہاتھ سے لکھی ہوئی خبریں دی جاتی ہیں. ہوتا ہے کبھی ایسا؟ بالکل اکثر ہوتا ہے، روزانہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا، میرے خیال سے میں ابھی تک یہ سمجھتی تھی کہ یا تو کیمسٹ ہو آدمی اور یا پھر اسکول ٹیچر، تو سب رائٹنگس پڑھ لیتا ہے انسان، سب لکھائیں، ہر قسم کے بچوں کی لکھائیں. تو آپ لوگوں کو کیا کچھ ایسی اسکرپٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ نہیں، وہ بس وہی بات ہے کہ محاورہ ہو جاتا ہے نا. کیونکہ وہی لوگ ہوتے ہیں ٹرانسلیٹ کرنے والے یا خبر بنانے والے، جن کو آپ روز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی رائٹنگ سے بھی انسان واقف ہو جاتا ہے. یہ جو خبریں آپ کی ہوتی ہیں لکھی ہوئی ہاتھ سے زیادہ تر ہوتی ہیں کہ یہ ٹائپڈ یوزلی ہوتی ہیں؟ پورے پیراگرافس کے ساتھ یا چھوٹی لائنز میں؟ نہیں، چھوٹی لائنز میں ہوتی ہیں. جو اس کا ایک سسٹم ہے، وہ مطلب جو لینس پہ ہمارے ٹیلی پرومپٹر پہ آ جاتی ہے، میں خیال ہارڈلی 3 یا 4 ورڈز ہوتے ہیں کا ایک سینٹینس ہوتا ہے. اچھا، ایک دفعہ میں. ایک دفعہ میں. ایک بات آپ سے یہ پوچھوں کہ دن میں اتنے سارے بلیٹنز ہوتے ہیں اور آپ صرف شام کے بلیٹنز میں آج کل نظر آتی ہیں، مطلب خبر نامے میں، اور کوئی مطلب میرے صبح کے پروگرام میں آپ کبھی نہیں آئیں؟ نہیں، میں پہلے آتی رہی ہوں بہت عرصہ، دوسرے بلیٹنز بھی پڑھتی تھی، لوکل بھی پڑھتی تھی، فرائیڈے مارننگ پڑھتی تھی بہت عرصہ. لیکن میں نے ایک بات سوچی نہیں، یہ مجھے کہی گئی تھی اور کہنے والے کو یاد بھی نہیں ہوگا. اچھا، لیکن آپ نے دل پہ لے لی. خالد حمید صاحب جب جرمنی جا رہے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر تم اس فیلڈ میں بہت زیادہ عرصہ رہنا چاہتی ہو تو اسکرین پر کم سے کم نظر آؤ. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مطلب تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ میں اب کیا کہہ زیادہ دیر تک رہنا چاہتی ہوں. اگر خالد حمید صاحب نے بات کہی تھی. اچھا، تو یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو ماحول کیسا لگتا ہے نیوز روم کا؟ آپ کے پروڈیوسرز جو ہیں مطلب سخت قسم کے ہیں، بہت اسٹرکٹ ہیں، ڈسپلنیرینز ہیں، یا بہت کوآپریٹ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں؟ نہیں، کوآپریٹ کرتے ہیں سب لوگ بہت زیادہ. سبھی لوگ غصے والے تو نہیں ہیں، سخت بھی نہیں ہیں، سب بہت اچھے ہیں. اور مجھے تو ظاہر اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو بالکل لگتا ہے جیسے میرا دوسرا گھر ہے. بہت اچھا لگتا ہے، بہت کوآپریٹیو ہیں سب لوگ، بہت خیال کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. اچھا، ہمارا پروگرام ہے صدائے کشمیر، وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے بات کریں گے.
دیکھیں عشرت، میں کتنی فلوئنٹلی اردو پڑھ رہی ہوں، ہیں کہ نہیں؟ آپ امپریس نہیں ہو رہی؟ بہت زیادہ کچھ کہہ بھی نہیں۔ اچھا، یہ دوسری کتاب ہے ہمارے پاس، دستک، فقایہ اور انشائیہ ادب کے شاہکار ڈاکٹر شبیر احمد ایم ڈی، جو کہ فلوریڈا میں مقیم ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں۔ دستک ڈاکٹر شبیر احمد کے فقایہ کالموں اور انشائیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ڈاکٹر شبیر احمد طب کے ڈاکٹر ہیں اور ان کا اور فکر معاش کے سلسلے میں کافی عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں۔ ذوالفقار آقا شبیر احمد صاحب کی کاوش پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے ادیب، شاعر اور انشا پرداز ہیں جو دور حاضر کے تقاضوں سے بخوبی واقف ہیں۔ قرآن، حدیث، تاریخ، سائنس اور جدید علوم کے مطالعے کی وسعت نے انہیں وسیع المشربی اور وسیع النظری عطا کی ہے۔ ایک بات البتہ ضرور ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو عقل کے ترازو میں تول کر ایمان کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد قابل قبول قرار دیتے ہیں۔ ادب کی روش عام اور ان کے انداز تحریر میں فرق یہ ہے کہ وہ فانوس سے خیالی سے پتلیوں کا تماشا دکھانے کے بجائے چراغ ادب کی روشنی کو حقیقتوں سے روشناس کروانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دستک، فقایہ اور انشائیہ ادب کے شاہکار ڈاکٹر شبیر احمد ایم ڈی۔ فکر چمن آج کی کتاب کے سلسلے میں آخری کتاب جو ہم آپ سے متعارف کروا رہے ہیں، ڈاکٹر شبیر احمد ایم ڈی فلوریڈا میں جو رہتے ہیں انہی کی کاوش ہے، اور اس کے بارے میں عنایت اللہ صاحب جو کہ مدیر حکایت ہیں، ان کے کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے، مجموعہ کلام ہے ان کا یہ، اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے عنایت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ محترم شبیر احمد قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں۔ اس عشق اور اس جنون نے شبیر احمد کو ایک فرد یا ایک ذات تک محدود نہیں رہنے دیا، بلکہ ایک انجمن اور ایک تحریک بنا دیا ہے۔ ان کا یہ مجموعہ کلام پڑھ کر بتائیں کہ میں خوش نصیب ہوں یا نہیں کہ فکر چمن کی چھپائی کی سعادت میرے حصے میں آئی ہے۔ فکر چمن، ڈاکٹر شبیر احمد ایم ڈی۔ یہ تو تھیں آج کی کتابیں۔ عشرت، آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، بس ایک دو سوالات اور کرنا چاہوں گی۔ یہ بتائیے کہ آپ مطمئن ہیں اپنے انداز سے اور اس مقام پہ جہاں پہنچ گئی ہیں آج خبریں پڑھتے ہوئے؟ میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی شعبے میں کسی بھی شخص کے لیے وہ مقام کبھی بھی نہیں آتا جہاں پہنچ کر وہ یہ کہے کہ اب میں نے سب کچھ کر لیا یا میں مطمئن ہوں۔ ہمیشہ ہر وقت مزید آگے بڑھنے اور سیکھنے کے راستے کھلے رہتے ہیں، اور منزل آپ کو ہمیشہ اپنے آپ سے بہت دور کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اچھا، تو ظاہر ہے۔ تو یہ بتائیے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مطمئن ابھی نہیں ہیں، آپ اور بھی اس سے بہتر کچھ کرنا چاہتی ہیں؟ خبریں تو آپ اچھا پڑھ لیتی ہیں۔ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملی تو آپ کیا دوبارہ نیوز کاسٹر ہی بننا چاہیں گی یا کوئی اور ایسا پیشہ جو آپ؟ یہ بہت مشکل کام ہے، اس میں بال بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بہت بہت شکریہ عشرت۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ شکریہ، اللہ نے کے پاس، خدا حافظ۔ عشرت ہمارے ساتھ ابھی تو موجود ہیں، لیکن ہم نے ان سے خدا حافظ اس لیے کر لیا ہے کہ ہم کو آگے بھی چلنا ہے، اپنے پروگرام کو آگے بڑھانا ہے۔ بہت خوشی ہوئی کہ اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر عشرت ہمارے پاس آئیں اور اس طرح نیوز کے حوالے سے ایک نیوز کاسٹر سے ہم بات کر سکے۔ آپ کا بھی پرزور اصرار تھا اور میں بھی بہت چاہتی تھی ان سے بات کرنا۔ آپ کو یہ یاد دلاتی چلوں کہ دیکھیں نا، وہی میں عشرت سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو میری پرابلم ہے نا، پتہ نہیں عشرت کو کبھی پرابلم ایسی نہیں ہوتی۔ بہرحال میں یاد دلاتی چلوں آپ کو کہ آج صبح 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک جتنے پروگرام ہم نے آپ کی خدمت میں آج پیش کیے، ان کے لیے ہمارے ساتھ تعاون رہا کفس اینڈ کاف سرپ بنانے والوں کا، کوئس فوڈ انڈسٹریز لمیٹڈ کا، ڈی کاف سرپ بنانے والوں کا، سلکی اینڈ سلک ٹچ کاسمیٹکس بنانے والوں کا۔ اب سے کچھ دیر بعد ہم آپ کو پروگرام دکھائیں گے بھور کے لڈو۔